جب علی محمد خان نے اٹھ کے اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ جو بچوں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اسے سریعام ٹانگوں سے پھانسی دو، تو اسی کی پارٹی میں اور پیپلز پارٹی میں جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی وہ لنڈے کے کرائے کے نامرد قسم کے لبرلز اور سیکولرز، سب سے بڑے ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ جب ایک بندہ حرام توپی کرتا ہے اور اس کی تصویر میڈیا پہ لگائی جاتی ہے کہ یہ ہے حرام توپ آدمی، تو اس طرح کے جو الو کے پٹھے ہوتے ہیں وہ اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں، یہ دیکھو جی میڈیا تے آ رہے ہو، بلے 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 فلانے پنڈ دے فلانے محلے دا منڈا نہیں ہوئے ہوئے ہو اس بچے نال ہنج کیتا یا عورت نال ہنج کیتا، او جی میڈیا تے آ گیا۔ تو میڈیا پہ آنے کے لیے یہ حرام توپیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ انہیں پتہ ہے پیسے دے دلا کے ایم این اے کی سفارش، بیوروکریٹ کی سفارش، کسی اور افسر کی سفارش لے کے باہر دفع ہو جائیں گے، پریشر آ جائے گا۔ اور سب سے بڑے ذمہ دار وہ گندی آنٹیاں جو سڑک پہ نکل کے کہتی ہیں انصاف دو، اور جب یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی ان کو سریعام پھانسی دو جو عورت اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو کہتی ہیں نہیں یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ ان گھگوں کو کون بتائے کہ بھائی جب اسلام کی سزا، جو اسلام نے قانون، جو سزا کا قانون متعارف کرایا ہے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں نا، تو یہ جو ڈھگے پہلے بیٹھے ہوئے تھے حکومتوں میں، یہ ان کے سوئس بینک میں اکاؤنٹس نہ ہوں۔ زنا کرنے والے کا یہ میرا جسم میری مرضی کے جس کے آگے میں خود لیٹنا چاہتی ہوں بس پھر ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ زنا کرنے والے کو سنسار کیا جائے نا، پورے ملک سے حرام توپی ختم ہو جائے، زیادتی کرنے والے کو سرعام پھانسی دی جائے نا، تو اس ملک کا بچہ بچیاں، اس ملک کی ماں بہن بیوی بیٹی محفوظ رہیں گے۔ یہ ہے اسلام۔ لیکن اسلام کو فالو کب کیا، امپلیمنٹ کب کیا تم لوگوں نے؟ سب سے بڑا اس ملک کے ساتھ فراڈ یہ ہوا ہے کہ جس بیس پہ اسلام کی بیس پہ اس ملک کو بنایا گیا، اس اسلام کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس نظام کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تبھی جا کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اس ملک میں۔ ایک خاتون جو کہ لاہور موٹر وے سے جا رہی تھی، ان کو گاڑی کو روکا گیا یا گاڑی خراب ہوئی، اور جو کیس ابھی سامنے آیا وہ تو یہی ہے کہ لوگ آئے، گاڑی کا شیشہ توڑا اور ان کے بچوں کے سامنے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس میں 3-4 ایسپیکٹس آتے ہیں، میں نہیں جانتا وہ خاتون کون تھی، کیا کرتی تھی، لیکن یہ کیسز کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیسز اس لیے ہوتے ہیں کہ انگریزی کی ایک ٹرمینالوجی ہے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ جب وقت پہ انصاف نہیں ملتا تو یہ کچھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ بھول گئے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا تھا میں باہر ملک کے دورے سے واپس آ کے ساہیوال میں بچوں کے سامنے اس کے باپ کو شہید کرنے والے پولیس اہلکار یا جو بھی سیکیورٹی اہلکار تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ پہنچے نہیں۔ وعدے کیے گئے، لارے لگائے گئے، اس قوم کو دھوکے میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، پہنچایا گیا نہیں۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک پوری تحریک خیبر پختونخوا میں اٹھ گئی، جس کو فورن میڈیا اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹس نے مس یوز کرنے کی کوشش کی، ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہم جہاں کشمیر کی بات کرتے، وہاں وہ اپنے ٹاؤٹس کو بلوچستان ایشو کی صورت میں یا پھر اس ایشو کی صورت میں لے کے سامنے آ جاتے۔ ہمارے پاس کاؤنٹر نیریٹو بھی نہ ہو، کیونکہ یہ جو ڈھگے بیٹھے ہوئے پالیسی میکرز، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہم نے خالستان میں کیا کرنا ہے، تلنگانہ میں کیا کرنا ہے، آسام میں کیا کرنا ہے۔ انصاف کیا ملا؟ انصاف ملا، ہاں، آسیہ ملونوں کو آؤٹ آف نو ویئر ملک سے باہر دفع کر دیا گیا۔ نہیں ملا انصاف تو 16 سال جس پہ سیاست کی، اور صافیہ صدیقی کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ 2 سال ہو گئے ریاست مدینہ کے امیر المومنین سے پوچھو نا اس کے ورکروں کہ قوم کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی، اس کے نام کو بیچا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ عورتوں کی ننگی ننگی رانے دکھانے کے بغیر تو تم لوگوں کے وہ صابن کے اور شیمپو کے وہ اشتہار نہیں چلتے۔ نیم برہنہ حالت میں جب تک تم عورت کو کسی بل بورڈ پہ نہ لگاؤ، تم لوگوں کے 3G اور 4G کے ایڈ نہیں چلتے۔ کسی نے سم بیچنی ہو تو عورت کو سامنے لا رہے ہیں، کسی نے کوئی دوسرے موبائل کا موبائل کارڈ بیچنا ہو تو اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے عورت کو الٹا لٹکا کے اس کا پورا فگر سامنے کیا ہوا ہوتا ہے۔ کسی نے پرائیویٹ سکول میں اگر اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو کئی اس طرح کے OA لیولز کے سکول ہیں جنہوں نے بچیوں کے وہ صرف فراک پہنی ہوتی ہے، نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہوتا ہے، ایک اتنی سی وہ انڈرویئر دی ہوئی ہوتی ہے کہ جو ڈرائیور بیٹمین یا جو بندہ وہاں سے گزرا انہیں لینے آئے یا لے کے جائے، اگر اس میں وہ حیا کا ایلیمنٹ نہ ہو یا ان کا انکل چاچا ماما کوئی آئے تو اس کی ذہن میں کیا خلاصت جائے؟ یہ نظام ہم پہ امپوز کیا جا رہا ہے۔
اور پورے ملک کی ایلیٹ ان کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، اور ایلیٹ سے ہی تو یہ سارا سٹیٹس بنتا ہے، کیونکہ ایلیٹ کلاس جو کرے گی وہ ننگی پھرے گی، تو ہماری قوم کے جتنے بھی گئے گزرے لوگ ہیں وہ انہی کے پیچھے ننگے پھریں گے۔ وہ کپڑے پہننے کی کہیں گے نہیں کپڑے پہننے چاہیے، کیونکہ جس کی بڑی گاڑی ہے، جس کے پیچھے 2-4 گارڈز پھر رہے ہیں، اس الو کے پٹھے کوئی فالو کرنا ہے؟ کوئی بندہ بندے کا پتر بن کے تمہیں کوئی بات سمجھانا چاہے اسے تو فالو نہیں کرنا ہے اس قوم نے۔ جہاں مداری جا کے بندر کو نچائے اس کو فالو کرو گے، کوئی بندے کا پتر آ کے تمہاری تربیت کرے تو بولو گے کہ یہ تو اپنی سیاست چمکانے آیا ہوا ہے۔ تو جب تک یہ قوانین لاگو نہیں ہوں گے، اور پھر ایسے 2 ٹکے کے اداکار آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ارطغرل جو ہے یہ پتہ نہیں عجیب قسم کا آدمی ہے، یہ غلط جامع ہے۔ تم لوگ جو جناب جن غلاظت کے قسم کے ڈرامے کہ سسر اپنی بہو کے ساتھ جو ہے اس غلط کاریوں میں پڑا ہوا ہے، یہ ڈراموں میں دکھاؤ۔ تم اپنے ڈراموں میں دکھاؤ کہ قندیل بلوچ تو بڑی اچھی خاتون تھی، وہ تو جسم فروشی کرتی تھی اپنے ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے۔ بھئی الو کے پٹھو، یہ بھی تو دکھا سکتے تھے کہ وہ آٹا گونڈا کرتی تھی، وہ سلائی مشین لگاتی تھی تاکہ اس سے کماتی اور اپنے یا جھاڑو پوچھا مارتی اور اپنے ماں باپ کو کھلا پلا دیتی۔ تم لوگ قوم کی بیٹیوں کو کیا سکھا رہے ہو کہ ماں باپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو جا کے اپنا جسم بیچ کے آؤ؟ کیا آئیڈیالائز کرایا جا رہا ہے اس قوم کو؟ سنڈریلا پڑھائی جا رہی ہے کہ ماں باپ سے چھپ کے شہزادے کے ساتھ بھاگ گئی؟ یا ایک چائے کے اشتہار میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب ماں باپ سے چھپ کے کس طریقے سے بوائے فرینڈ سے ملنا، اور ماں باپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ پکڑی گئی بیٹی تو مسکرا رہے ہوتے، خیر کوئی بچہ کوئی بات نہیں، تمہاری منگنی کرا دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا آئیڈیالائز کرایا جا رہا ہے۔ کس طرح ایک شخص اپنی بیگم کی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر رہا ہوتا ہے، ڈراموں میں سکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا پہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں پاکستان میں اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کی، ہمارے اکاؤنٹس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور نیم بھرانا حالت میں آ کے عورتیں جن کے باپ کسی دور میں جا کے وہ طوائفوں کے اڈے پہ جا کے طوائفوں کو نچا کے ان کے اوپر ویلیں ڈالتے تھے نا، ان کی اولادیں جب آ کے وہ عورتیں جو ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہوتی ہیں، ان پہ تو کبھی تم لوگوں نے بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا کہ یہ فحاشی مچا رہی ہیں۔ یہ نظام جب تک اس طرح تبدیل نہیں ہوتا، فلا اس نظام کا ہے۔ سریعام پھانسی دو نا، 2-4 کو پھانسیاں دو، اس طرح کے اس ملک سے ساری فحاشی ختم ہوگی۔ اس ملک سے ہر بچہ، ہر معصوم بچی، ہر ماں بہن بیوی بیٹی، ہر عورت محفوظ ہوگی۔ لیکن تم لوگ چاہتے نہیں ہو کہ نظام تبدیل ہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم سب لوگوں کے کالے کرتوت ہیں، تم سارے ان ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے ہو۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام فیس بک، واٹس ایپ گروپس اور پیجز میں شیئر کریں تاکہ پوری قوم کی آواز بنے اور پوری قوم ڈٹ کے مقابلہ کرے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔